یزید یہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا، مسلمانوں کا خلیفہ زبردستی بن گیا، مسلمانوں کا بادشاہ زبردستی بن گیا۔ اب زبردستی بن جانے کے بعد اب یزید کا کریکٹر کیا تھا، یزید کی شخصیت کیا تھی؟ نہایت ایک گھٹیا قسم کا آدمی، اور اس کا اعتقاد بھی درست نہیں تھا، اور یزید کا عمل بھی درست نہیں تھا۔ اعتقادی طور پہ بھی یزید خبیث تھا اور عملی طور پہ بھی یزید خبیث تھا، یعنی یہ خبیث ترین انسان یہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا۔ اور بیٹھنے کے بعد اب تاریخ کیا بتاتی ہے، ذرا یہ ایک چبھتی ہوئی بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کیا یزید جس وقت تخت کے اوپر بیٹھا، کیا حرمین طیبین کے اندر اس زمانے کے اندر نماز ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ اذان ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ وہاں پہ حدود قائم ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھیں؟ روزے رکھے جاتے تھے یا نہیں رکھے جاتے تھے؟ نظام زکوٰۃ برقرار تھا کہ نہیں برقرار تھا؟ نظام حج برقرار تھا کہ نہیں برقرار تھا؟ تو تاریخ یہ بتاتی ہے اذان پہ پابندی نہیں تھی، روزے پہ پابندی نہیں تھی، نماز پہ پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پہ پابندی نہیں تھی، حج کے اوپر پابندی نہیں تھی۔ تو لوگوں نے تو اسی کو اسلام سمجھ رکھا ہے نا۔ تو جب ان ساری چیزوں کے اوپر پابندی نہیں تھی تو حضرت امام المسلمین کو، حضرت ساری کائنات کے امام اعظم کو، نواسہ رسول کو، شیر خدا کے لخت جگر کو، حضرت فاطمہ زہرا نے لوریاں دے کر کے جسے پالا ہے اور بڑھایا ہے، اور جس کی تربیت کی ہے، آغوش نبوت کے اندر جنہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، انہیں آخرکار ایسے خبیث کے سامنے ڈٹنا کیوں ضروری تھا؟ یہ میدان کارزار کے اندر کیوں تشریف لے گئے تھے؟ تو بس یہ بات آپ حضرات کے ذہن کے اندر میں اتارنے کی کوشش کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حق بولنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرکار میدان کربلا کے اندر جانا پڑا، اور وہ بھی آج دیکھیے کہ ہم لوگ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہی اہمیت ہے نا کہ نماز تہجد ادا ہو، واقعی بڑی اہمیت ہے نماز تہجد کی، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، واقعی اس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ روزہ، زکوٰۃ، حج تو بنیاد اسلام ہے، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ لیکن تاریخی سچائی یہ ہے کہ تہجد کے اوپر بھی پابندی نہیں ہے، اس کے باوجود امام ڈٹ رہے ہیں۔ زکوٰۃ پہ پابندی نہیں ہے، امام پھر بھی جا رہے ہیں۔ حج پہ پابندی نہیں ہے، امام پھر بھی جا رہے ہیں۔ اور پھر حج کی بات آ گئی، سارے عالم اسلام کے لوگ تو مکہ معظمہ کا رخ کر رہے ہیں، اور امام حسین ہیں کہ میدان کربلا کا رخ کر رہے ہیں۔ آپ نے کبھی سمجھا کہ آخرکار اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کی جد و جہد اور ان کے جہاد اکبر کا اس کا فلسفہ کیا ہے، اور امام حسین نے اتنی بڑی قربانی آخرکار کیوں دی؟ اس کی علت، اس کا سبب، اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو میں آپ کے حضرات کی بارگاہ میں عرض کروں کہ اصل میں حقیقت یہ ہے، اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، نہ اسلامی نظام کو سمجھا ہے، نہ اسلامی مزاج کو سمجھا ہے، نہ اسلامی اصول کو سمجھا ہے، نہ اسلامی ضوابط کو سمجھا ہے، نہ مذہب اسلام حضور کے لائے ہوئے اس مشن کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے۔ ہم نے صرف چند ایک اعمال کو اسلام سمجھ رکھا ہے، جبکہ اسلام وہ ہے کہ یہ اسلام صرف عبادات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ اسلام ہمیں پورے نظام حیات کا نام اسلام ہے، یہ ضابطہ حیات کا نام اسلام ہے۔ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، یعنی انسان دنیا میں آتا ہے، وہاں سے اسلامی قانون لاگو ہو جاتے ہیں، انسان قبر میں جاتا ہے، وہاں تک اسلامی قانون اس کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا میں آئے گا تو طریقہ کار اس کا کیا ہوگا، اور اس ورثہ کے اوپر کیا چیزیں لازم ہیں، جوانی اسے کیسے گزارنی ہے، اور پھر اسے کس طریقے سے اپنی زندگی کے لیل و نہار گزارنے ہیں، شب و راز کس طریقے سے اسے گزارنے ہیں، صبح و شام اسے کس طریقے سے گزارنے ہیں، یہ سارے کا سارا نظام اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جب اسلام کے ایک اصول کے اوپر حملہ ہوتا ہے، پورے اسلام پہ حملہ ہوتا ہے، اسلام کے ایک ضابطے پہ حملہ ہوتا ہے، پورے اسلام کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اسلام کی ایک بات کے اوپر حملہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک بات نہیں ہوتی، اسلام کے نظام کی بات ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سے صرف ایک مثال کے ذریعے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے، کچھ قبائل پیدا ہوئے، اور ان قبائل کا کہنا یہ تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روزہ رکھیں گے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اور اس کے علاوہ حج بھی کریں گے، پڑوسی کے حقوق بھی ادا کریں گے، کہ اسلامی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جس وقت یہ یزید جس وقت امیر بن گیا، اب یہ امارت کیا ہے؟
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے ایک مثال، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر جو لوگ تھے وہ اسلامی ساری باتیں مانتے تھے، لیکن صرف وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ صرف ایک بات کا انہوں نے انکار کیا تھا، زکوٰۃ کا، کہ یہ تو ایک طرح کا ٹیکس ہے، ہم یہ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اتنا جو ہی سننا تھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے اندر جو ایک اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیتا تھا، اور میرے دور خلافت کے اندر اگر اس رسی دینے سے وہ انکار کرے گا، اس کی گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی، اسلام کے اندر مداخلت برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اسلامی مزاج میں آپ حضرات کی اس وجہ سے سمجھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ مزاج اسلامی کیا ہے اور اسلامی نظام کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اپنی مرضی سے بہت آسانی کے ساتھ وہ ادا کر سکتا ہے۔ نماز انسان پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام تو انسان کی اپنی مرضی یہ کر سکتا ہے، لیکن ایک آدمی اگر وہ نماز نہ پڑھے، یعنی میری تقریر ہو اس کی سمجھ میں نہ آئے، عالم جا کر کے سمجھائیں اس کی سمجھ میں نہ آئے، قرآن حکیم کی آیتیں سمجھائی جائیں اس کی سمجھ میں نہ آئیں، حضور کی حدیثیں سمجھائی جائیں اس کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی سب کچھ اگر آپ پوری قد و کاوش محنت و مشقت کریں، اس کے باوجود اس کے ذہن کے اندر بات نہ آئے، تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، اور جب وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور کھلے عام وہ کھاتا پیتا ہے، تو آخر کار اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اور اس کو معاشرے و سماج کے اندر اس کے اوپر پابندی کیسے عائد کی جائے۔ یہ میں نے آپ کے حضرات نے دو مثالیں رکھیں۔ ایک آدمی کھلے عام دندناتا ہوا معاشرے و سماج کے اندر وہ بدکاری کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور کیسے سلوک کیا جائے۔ اور ایک آدمی وہ چوری کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور کس طریقے سے اس کے اوپر ایسی بند باندھی جائے تاکہ یہ چوریوں کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ اب آپ یہی کہیں گے جناب والا یہ نماز پڑھنا، کیونکہ جو دنیا جو سیکولرزم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا کام ہے، پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ وہ رکھے یا نہ رکھے، زکوٰۃ وہ دے یا نہ کرے، حج وہ کرے یا نہ کرے، یہ تو سیکولرزم، اس کے اندر تو کوئی ہے نہیں۔ لیکن اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ اب ایک آدمی ہے وہ کھلے عام نماز ادا نہیں کرتا، اب اس تعلق سے قانون اسلام کیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے کہ وہ سمجھاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو، اس کو سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو، یہ بات اس کے ذہن میں آتی نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے ایسے بندے کو۔ کیا کیا جائے؟ امام شافعی کیا فرماتے ہیں کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے ایسے بندے کو، معاشرے و سماج میں اللہ کے حکم کو نہیں مانتا یہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نہیں، قتل تو نہیں کیا جائے، لیکن اس کو عمر قید کیا جائے، ساری زندگی سلاخوں کے پیچھے اسے رکھ دیا جائے کہ آخر کار یہ اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل پیرا کیوں نہیں ہوتا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتا ہے، اور کھلے عام یہ خدائے قدوس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس آدمی کو معاشرے و سماج کے اندر نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کو سیدھے سیدھے جیل کے اندر سلاخوں کے پیچھے اسے رکھا جائے۔ اور یہ تو شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور ائمہ نے شریعت ہی کی ترجمانی کی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں، اور اسی طریقے سے جو آدمی بدکاری کرتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ شادی شدہ ہے، قرآن کی آیت ہے کہ وہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے اسے کھڑا کیا جائے اور 100 کوڑے مارے جائیں۔ کتنے کوڑے مارے جائیں؟ 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر چوراہے کے اوپر کھڑا کیا جائے، پھر اتنے زیادہ پتھر مارے جائیں کہ پتھر مارتے 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 جب وہ مر جائے، پھر مرنے کے بعد اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ اب اگر کوئی آدمی چوری کرے اور یہ واردات عام ہو جائیں تو اسلام کہتا ہے کہ پھر ایسے آدمی کو لایا جائے اور لانے کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے، جو شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں ادا کرتا ہے، تقریر کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں، تحریر کا اس کے اوپر اثر نہیں، تبلیغ کا اس کے اوپر اثر نہیں، سمجھانے کا اس کے اوپر اثر نہیں،
آخر کار اس آدمی کو اس برے کام سے بچانے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تو امام اعظم کی بات لیتے ہیں کہ اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ اب آپ سیدھے آ جائیں فاروق مصباحی کے پاس درخواست لے کر کے، کیا ہاں جی آپ نے آپ کی تقریر بھی اس بندے کو سنائی، نہیں سدھرا، ہم نے کتاب پڑھائی، نہیں سدھرا، ہم نے قرآن کی آیت سنائی، نہیں سدھرا، ہم نے حضور کی حدیث سنائی، نہیں سدھرا ہے یہ بندہ، اب میں کیا کروں؟ ہاں جی اس کو جیل کے اندر آپ بند کر دیں۔ تو اب آپ ایمانداری سے بتائیے کیا کسی بندے کو جیل کے اندر میں بند کر سکتا ہوں؟ ہاں تھوڑا زور سے آواز آئے۔ بالکل میں ناراض نہیں ہوں گا، کیونکہ جیل کے اندر میرے پاس وہ پاور، وہ اختیار میرے پاس نہیں ہے، وہ نہ اقتدار میرے پاس ہے، نہ قلم کی وہ طاقت میرے پاس ہے کہ میں ایسے بندے کو جیل کے اندر بند کر دوں۔ اور اسی طریقے سے کھلے عام ایک آدمی اگر روزہ توڑے، اب شریعت مطہرہ کو اس کے لیے بھی حکم ہے، لیکن اب وہ نافذ کیسے کیا جائے؟ اب ایک آدمی اسی طریقے سے وہ ارتداد اختیار کرے، مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، تو شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ 1 منٹ کی دیر نہ کی جائے، فوراً اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ایک آدمی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر دے، شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ سوچنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، فوراً اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر یہ توبہ کرے تب بھی اسے قتل کیا جائے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی چوری کرے تو شریعت کہتی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ لیکن آپ اگر درخواست لے کر کے میرے پاس آ جائیں اور آ کر کے کہ جی ہمارے محلے میں چوری ہوئی ہے اور چوری کرنے والا یہ آدمی ہے، لہٰذا ہم آپ ہی کے پاس ہمارے مذہبی قاعداب ہیں، آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں، تو ٹھیک ہے ہاتھ تو ہم کٹوا دیں گے، لیکن اس کے بعد خود جیل جانا پڑے گا یہاں کے قانون کے مطابق۔ اب آخر کار وہ کون سی صورت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے، جس کے بارے میں خود فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، کامل اکمل دین اسلام ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میں دین اسلام سے راضی بھی ہوں، میرا پسندیدہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، میں نے اپنا پسندیدہ دین تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دین اسلام، نماز پڑھنا بھی دین اسلام ہے، ہاتھ کاٹنا بھی دین اسلام ہے، روزہ رکھنا بھی دین اسلام ہے، گستاخ رسول کی گردن کاٹنا بھی دین اسلام ہے، زکوٰۃ دینا بھی دین اسلام ہے، اور زنا کار کو کوڑے مارنا بھی دین اسلام ہے۔ اب یہ ہم لوگ تو عادی ہو گئے نا، آدھی چیز کے عادی ہو گئے ہم، ہر آدھی چیز ہمیں پسند آ جاتی ہے، آدھا سچ ہو اسے لے لو، آدھی شریعت ہو اسے لے لو، لیکن مکمل شریعت کیا ہے؟ مکمل شریعت وہ ہے عبادت بھی قائم ہو، حدود بھی قائم ہو، عبادت بھی قائم ہو، تعزیرات بھی قائم ہو، یہ ہے مکمل شریعت، یہ ہے مکمل دین اسلام۔ اب آدھا دین کیا ہے؟ آدھا دین یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، لیکن مکمل دین کب ہوگا؟ مکمل دین اس وقت ہوگا جب مصطفیٰ کی شریعت نافذ ہوگی، جب حضور کی، زور سے حضور کی شریعت نافذ ہوگی تو اس وقت دین مکمل ہوگا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی شکل و صورت میں جو ہمیں دستور اور جو ہمیں اساس عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی شکل و صورت میں جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، اور پھر ائمہ مجتہدین نے قرآن حکیم کی آیات احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو کھنگال کر کے پھر بہت آسان طریقے سے ہمیں قانون اسلام، جسے فقہ اسلام کہا جاتا ہے، وہ ہمیں عطا فرمائی ہے۔ دین کے اندر پورے تدبر، تفکر اور غور و فکر کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد، دن رات ایک کرنے کے بعد، اجتہاد کرنے کے بعد، پھر انہوں نے جو استخراج کیا ہے، استنباط کیا ہے، اور دین کو بڑے آسان بنا کر کے، آسان اس معنی کر کے کہ جس کو سمجھنا نہایت آسان ہو، ہر آدمی جسے سمجھ سکتا ہے۔ آپ ذرا فقہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے کس ترتیب کے ساتھ فقہائے اسلام نے یہ دین اسلام ہمیں سمجھایا ہے۔ اب سمجھایا تو ہے فقہائے اسلام نے، نافذ کون کرے گا؟ عالم نافذ نہیں کر سکتا، مفتی نافذ نہیں کر سکتا، محقق نافذ نہیں کر سکتا، مجتہد بھی نافذ نہیں کر سکتا،
یہ نافذ کون کرے گا دین اسلام کو؟ حدود قائم کون کرے گا؟ تعزیرات قائم کون کرے گا؟ تاکہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیے، پچھلے دنوں میں شہر دیہاتوں کے اندر آپ نے افواہ سنی تھی، چوریاں ہوتی تھیں نا؟ تھوڑا زور سے بولو، کوئی بھی آپ پہ پرچہ نہیں کاٹے گا۔ چوریاں ہوتی تھیں اور اب بھی ہوتی ہیں یا بند ہو گئی؟ ہوتی ہیں۔ اب اس پہ اوپر تو میں اس کا تجزیہ نہیں کروں گا کہ چوریاں کیوں ہوتی ہیں، یہ آپ خود اس پہ کریں۔ کون کس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ بھی کوئی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میں صرف جو بات آپ حضرات کے ذہن کے اندر اتارنا چاہتا ہوں، اگر صرف اسلامی حکومت اگر ہوتی، 4 آدمیوں کے اگر ہاتھ کاٹے جاتے، اللہ کی عزت کی قسم سارے ملک سے چوریوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا کہ اگر میں یہ کام کروں گا انجام یہ ہوگا۔ اگر صرف 4 آدمی کو درے مارے جاتے، کوئی بھی کنواری لڑکی اور کوئی بھی کنوارا لڑکا ہرگز زناکاری کے قریب نہ جاتا۔ اگر صرف پونچھ کے چوراہے کے اوپر 1 آدمی کو سنسار کیا جاتا جو زناکار ہو، اس کے بعد کوئی بھی شادی شدہ آدمی مرد ہو جاتا، زنا کے قریب نہ جاتا۔ بولو یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ حدود کیا ہیں؟ تعزیرات کیا ہیں؟ یہ اللہ کا دین مکمل طور پہ نافذ کرنے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اب یزید تخت کے اوپر بیٹھ گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو دین ہمیں عطا فرمایا تھا، صدیق اکبر نے جس کی حفاظت کی، فاروق اعظم نے جس کی نگرانی کی، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس کی ترویج و اشاعت کی اور مکمل جس کی حفاظت کی، اب اس دین کا سب سے بڑا محافظ قانونی طور پہ، اصولی طور پہ تخت کے اوپر بیٹھنے والا یزید تھا۔ اب تو یہ بالکل ایسے ہی ہوا نا جیسے وہ ہماری لوکل مثال میں کہتے ہیں ماس کی راکھی بلو۔ اب یہ گو کہ یہ مثال بھی یہاں سیٹ نہیں آتی۔ اب یہاں دین اسلام یعنی حدود قائم کرنے والا، تعزیرات قائم کرنے والا، امامت کرنے والا اور دین اسلام کو صحیح طور نافذ کرنے والا، تخت کے اوپر کون بیٹھا؟ بولو بولو، کون بیٹھا؟ آخری فیصلہ خلیفۃ المسلمین کا ہوتا ہے، اور وہ بھی اصول اور دلائل کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اب حدود قائم کرنی ہے۔ اب حدود قائم کون کرے گا؟ یعنی جو قاضی ہوگا، پھر قاضی کے اوپر تو خلیفہ ہوتا ہے نا، اور خلیفہ بھی قاضی ہوتا ہے۔ اب وہ خلیفہ وقت، بادشاہ وقت ہے، لیکن خود اس کا کریکٹر یہ تھا کہ بندر نچاتا تھا، خود اس کا کریکٹر یہ تھا کہ وہ خود زانی تھا، اور کریکٹر یہ تھا کہ خود شرابی تھا، کریکٹر یہ تھا کہ نماز کے قریب خود نہیں جاتا تھا، اس کا کریکٹر یہ تھا کہ اس کے عقیدے نہایت گندے قسم کے تھے، اور جب اپنے عقیدے گندے ہوں تو دوسرے کا عقیدہ صحیح کر سکتا ہے؟ جب اپنا کریکٹر نہایت اتنا ذلیل ترین ہو تو پھر معاشرے و سماج کو دہرا سکتا ہے؟ اور یہ بات یاد رکھیں، الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ ہمیشہ حکمرانوں کے طریقہ اپناتے ہیں۔ کس کا طریقہ اپناتے ہیں؟ کس کا طریقہ؟ حکمرانوں کا طریقہ لوگ اپناتے ہیں۔ آج کیوں ہر آدمی باڈی گارڈ کی تلاش میں ہے؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے ساتھ کیا چلتے ہیں؟ آج کیوں پروٹوکول کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ حکمرانوں کے پاس وہی ہے۔ آج بینک بیلنس کے پیچھے لوگ کیوں ہیں؟ حکمرانوں کا بینک بیلنس ہے۔ آج کیوں لوگ اتنے محلات کے چکر میں؟ حکمرانوں کے پاس وہی ہے۔ آج کیوں لوگ گاڑیوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ حکمرانوں کے پاس وہ ہے۔ آج دولت و ثروت کے پیچھے لوگ کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ حکمرانوں کا طور طریقہ یہ ہے۔ اگر حکمران ہونا فاروق اعظم جیسا، حکمران ہونا اگر صدیق اکبر جیسا، حکمران ہونا شیر خدا جیسا، اگر حکمران ہونا عثمان غنی جیسا، اگر حکمران ہونا حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا، تو پھر عام لوگوں کی حالت یہ رہتی ہے کہ حکمران جب ایسا ہو تو اب میں کیا کیا مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح حمص کے گورنر بنے یہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا چلو آج میں گورنر ہاؤس کا جائزہ لوں۔ گئے، جائزہ لیا، اس کے بعد کہا رات کو میری دعوت آپ کے گھر۔ تو
تو گورنر وقت وہ ارشاد فرماتے ہیں خلیفۃ المسلمین آپ اگر میرے گھر نہ ہی آئیں تو بہتر ہے، لیکن کہا نہیں میں تو آپ کے گھر جاؤں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہ رونے لگے، اور رونے کی وجہ کیا کہ جب پورے کا پورا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا جتنا سامان تھا، گھر کا جتنا مال تھا، سارے کا سارا انہوں نے ملاحظہ کیا۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جن کو مصطفیٰ کریم نے امین امت کہا ہے، یہ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح بہت عظیم ترین صحابی رسول، اور ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا، لیکن جب یہ گورنر ہاؤس کو دیکھنے کے بعد ان کے گھر کا مشاہدہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو پورے گھر کا معائنہ کرنے کے بعد صرف ایک کمرے میں یہ رہتے تھے، وہی پورا گھر تھا، اور صرف ایک مصلی تھا، اسی پہ نماز پڑھتے تھے اور رات کو اسی پہ سو جاتے تھے، اور گھر کے اندر صرف ایک لکڑی کا پیالہ تھا، اسی میں تھوڑی دیر کھانا کھاتے تھے، اور کھانا کھانے کے بعد اسی میں پانی پیتے تھے۔ پانی پینے کے لیے گھر کے اندر پیالہ بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ ساز و سامان تھا کل حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو اس زمانے کے گورنر تھے، ان کی حالت یہ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکمراں جو اس زمانے میں فاروق اعظم تھے، تو پھر گورنر بھی تو ایسا ہی ہوگا نا، پھر عوام بھی بالکل اس زمانے کے اندر چوری بند، ساری چیزیں بند، کیونکہ حدود اور شریعت مطہرہ لاگو تھی۔